اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرف رغبت دلائی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جانب متوجہ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے درمیان جلوہ گر فرمائے ہیں، میرے محبوب نے جو راستہ تمہارے لیے متعین کر دیا ہے، اگر تم اپنے پروردگار سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہو، اگر تم اپنے پروردگار کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہو، اگر تم اپنے پروردگار کی ملاقات کی آرزو رکھتے ہو اور قیامت کے دن سرخرو ہو کے اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا چاہتے ہو، تو اس راستے کو اختیار کر لو جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اختیار کیا اور جس طریقے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کی تشکیل دی، جس طریقے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعمیر کیا، جن اجزائے ترکیبی کے ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا وجود تشکیل دیا، وہ صرف انسان کے ظاہر کے اوپر بھی مبنی نہیں تھا اور وہ صرف انسان کے باطن کے اوپر بھی مبنی نہیں تھا، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر کے لیے اپنی ملت کو ظاہر کے اندر بھی پاک فرمایا اور اپنی ملت کو باطن کے اندر بھی پاک فرمایا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ایک مادہ پرست معاشرے کی تعمیر کی اور نہ ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب معاشرے کی تعمیر کی، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مادیت اور دین ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ، ان دونوں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تعمیر کیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے دین کو فقط اور فقط آج مادیت تک محدود کر دیا۔ آج ہم نے دین کو صرف اور صرف اپنے ظاہر تک محدود کر دیا اور چند احکامات کا نام ہم نے دین رکھ دیا، لیکن جو اس کی لطافت تھی، جسے للہیت کہا، جسے اخلاص کہا اللہ نے، جسے خشوع و خضوع کہا، وہ خشوع و خضوع، وہ للہیت، وہ اخلاص، اس کا تعلق بندے کے اعمال ظاہر سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندے کے اعمال باطن سے ہے۔ گویا جب تک آدمی اعمال باطن کو اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے اعمال ظاہر کی وہ قدر و قیمت اور اس کی وہ وقت نہیں رہتی۔